ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو کن کن طریقوں سے توحید کی حقیقت اور شرک کی بات سمجھائی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے دیگر پیغمبروں کا ذکر ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس مقام پہ بہت سے انبیاء کرام کے اکٹھے ذکر کیا، اور میں ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوات و تسلیمات کا راستہ جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے، ان کو ہم نے چن لیا تھا اور ان کو صراط مستقیم کی رہنمائی کی تھی ہم نے۔ اور قرآن پاک کے آغاز پہ ہمیں جو دعا سکھائی نا، اہدنا الصراط المستقیم، اور ہم ہر روز نماز میں 20 مرتبہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھنا۔ لوگوں نے دنیا میں بے شمار طریقے اختیار کر رکھے ہیں، بہت سے مذاہب ہیں، بہت سے نظریات ہیں، بہت سے افکار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدھا راستہ پیغمبروں کا ہے، سیدھا راستہ نوح علیہ السلام کا راستہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا راستہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ ہے۔ میں نے گزارش کی تھی، اس کا مطلب یہ ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ہدایت کا راستہ آسمانی تعلیمات کا ہی راستہ ہے، ہدایت کا راستہ وحی الہی کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ انبیاء کی تعلیمات کا راستہ ہے۔ اور آج کے دور میں اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باقی دنیا میں اسی کا انکار کیا جا رہا ہے۔ آج کی جدید دنیا، آج کا مغربی فلسفہ اور آج کی جس کو ترقی یافتہ تہذیب اور ثقافت کہتے ہیں، اسی کا انکار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں انبیاء کے تعلیمات کی اب ضرورت نہیں رہی، اب ہم اپنی مرضی سے، انسانی سوسائٹی بالغ ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں فلسفی کہ ٹھیک ہے، کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، رہنمائی کی، باپ کے، بڑے بھائی کی، جب تک انسان خود عقل مند نہ ہو جائے۔ جب خود عقل مند ہو جائے تو پھر بڑوں کی رہنمائی کی ضرورت نہیں رہتی۔ سوسائٹی جب تک بالغ نہیں ہوئی تھی، انبیاء کی تعلیمات کی ضرورت تھی۔ معاشرہ جب تک عقل کے بلوغ کو نہیں پہنچا تھا، تب تک آسمانی تعلیمات کی ضرورت تھی، انبیاء کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ اب سوسائٹی بالغ ہو گئی ہے، عقل مند ہو گئی ہے، سمجھدار ہو گئی ہے۔ اب بڑوں کی رہنمائی کی انگلی پکڑ کے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، اب خود فیصلے کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے نہیں بھائی، جب تک انسان دنیا میں ہے وہ انبیاء کی تعلیمات کا محتاج ہے۔ جب تک یہ انسانی سوسائٹی قائم ہے، آسمانی تعلیمات کی ضرورت۔ انسان کسی وقت بھی آسمانی تعلیمات سے، وحی الہی سے، انبیاء کی تعلیمات سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے ہدایت دی۔ فبہداہ مقتدی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی انہی کے راستے پر چلیں، یہی راستہ سیدھا ہے، صراط مستقیم یہی ہے، اور لوگوں کو اسی کی دعوت دیں۔ احباب سے کہیں کہ میں تمہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں، میں تم سے کچھ مانگتا تو نہیں ہوں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو تمہیں دین کی دعوت دیتا ہوں، توحید کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی عبادت کی طرف آواز دیتا ہوں، تو میں تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا، تم پر کوئی بوجھ تو نہیں بنتا۔ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ان اجری الا علی اللہ، مجھے کیا اجر ملنا ہے دنیا میں اور کیا آخری ہے، میرا اللہ کا معاملہ، تمہارے ساتھ میرا کوئی معاملہ نہیں۔ میں تو جہانوں کو نصیحت کرتا ہوں، ان هو الا ذکر للعالمین، سارے جہانوں کے لیے اور سارے جہان والوں کے لیے یہ نصیحت ہے جو میں تمہیں کر رہا ہوں۔ اس نصیحت کو قبول کرو اور اللہ کی وحدانیت پر آ جاؤ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔